کیا زید بھائی کوئی خاص خبر ہے کیا جو اتنے دن ہمت کے اخبار پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، دیکھ رہا تھا کہ کچھ کالج کی مسلم لڑکیاں کالج کی احاطہ میں بڑی بے باکی سے سگریٹ پی رہی ہے۔ اچھا، ابھی تو لڑکوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، اب لڑکیوں نے بھی سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ یقیناً کسی بے دین اور بگڑے ہوئے گھرانے کی ہوگی۔ نہیں بھائی، سب برقع پہن رکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دیندار گھرانے کی ہے۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ان کا کوئی بڑا، مثلاً ماں باپ یا بڑا بھائی سگریٹ وغیرہ منشیات کا عادی ہو اور وہی عادت ان کے اندر سرایت کر گئی ہو۔ ابراہیم بھائی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منشیات یعنی پان، سگریٹ، گٹکا اور تمباکو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شراب جیسے خبائث چیزوں سے دور رہے تو پہلے ہمیں خود اس سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو منشیات کے آگے نوجوانوں کی سنگت سے روکیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اس سے محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم۔ شاہد بھائی، یہ تو سچ ہے کہ بڑوں کی عادتیں چھوٹے اپناتے ہیں، لیکن ہمارے بچے صرف گھر میں تھوڑی رہتے ہیں، اسکول اور کالج بھی جاتے ہیں، آس پاس پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تو ہیں۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہر سماج کے جو بڑے ذمہ دار ہے اور ہمارے تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں اور اساتذہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہر بچے اور طلبا پر نگاہ رکھے تاکہ منشیات کے عادی بچے اور طلبا کے ساتھ سختی کا عمل کرے، تاکہ منشیات کے عادی بچے ہر بچوں پر نگاہ رکھے تاکہ منشیات سختی کا عمل کرے تاکہ ان کے دل سدھر آئے اور دوسرے بچے محفوظ رہ سکے۔ احسان بھائی، آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن گھر میں بھی بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے اور کوئی بات پوچھ نہیں کریں گے تو بچوں کی بگڑنے کا اندیشے زیادہ ہوں گے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن باہر کا ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ گھر میں تربیت کا خاص خیال نہیں رکھیں تب بھی بہکنے کے بہت سے امکان ہوتے ہیں۔ والدین 24 گھنٹے ان کے پیچھے تو نہیں گھوم سکتے۔ آپ کسی بھی تفریح گاہ میں جائیں، ریلوے اسٹیشن، بس اڈے میں اور ٹرینوں میں عشق کرنے والے جوڑوں کی بھیڑ میں چند باحجاب لڑکیاں اپنے محبوب کے ساتھ ایک خاص کیفیت میں نظر آئیں گے۔ رٹ کے منہ ہو گیا، آتش رخسار ہو کر کاسما پیدا کرتی ہوگی اور ان کا عشق صرف مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ پتہ نہیں جدید تعلیم ہمارے بچوں کو اور کہاں تک لے جائے گی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو زمانے کا فیشن ہے اور آپ کسی پر اپنی مرضی تھوپ تو نہیں سکتے۔ بچے ہیں اور اس عمر کے بچے غلطیاں کرتے ہیں پھر سمجھ جاتے ہیں، اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ اور جدید تعلیم کے ذریعہ ہی آج مسلمان لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہے اور ہر میدان میں ترقی کر رہی ہے۔ ذکر اللہ بھائی، میں تعلیم کو برا تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تعلیم ان برائیوں کے بغیر بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ سگریٹ پئیں، شراب نوشی کریں، غیر محرم بلکہ غیر مذہب لڑکوں کے ساتھ پارٹی منائیں۔ شاہد بھائی، بات صرف یہیں تک تھوڑی رہتی ہے، بلکہ غیر محرم لڑکوں کے ساتھ گھومنے، ٹہلنے اور پارٹی منانے سے ان کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ قائم ہونے لگتا ہے۔ عمر کچی ہوتی ہے، اپنے نفع اور نقصان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، وقتی محبت کے نتیجے میں گھر والوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، بسا اوقات جنسی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں، اور جب لڑکوں کی طبیعت بڑھ جاتی ہے تو کنارہ کشی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جا کر کہیں آنکھ کھلتی ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ پھر اگر لڑکے کے ساتھ کوئی زبردستی ہوتی ہے تو قتل، تیزاب پاشی، اغوا اور دوستوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری، پھر اس کی ویڈیوگرافی اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پولیس چوکی، کورٹ کے چکر اور ان کے بیجا اور گھناونے سوالات کے جوابات زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ سماج میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، بسا اوقات خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے، غرض کے پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس کو ہم بچے اگر نظر انداز کرتے تھے آج وہی پوری سماج کے لیے رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ ابراہیم بھائی، آپ کی بات سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو کالجوں اور آفسوں سے پروان کرنے والی محبتیں کامیاب شادی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ والدین کو لڑکا یا لڑکی کے ڈھونڈنے کی مشقتوں سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے، بلکہ اب والدین کا مزاج بنتے جا رہا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اپنا جوڑا خود چن لے، بس بھاگ کر شادی نہ کرے بلکہ گھر میں بتا دے تاکہ وہ ان کی شادی کر کے اس بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے کہ بہت سی محبت کی شادیاں کامیاب رہتی ہے، لیکن شادی سے پہلے بہت مسائل ہوتے ہیں
बस औकात खानदान अलग होते हैं, इलाकाई फ़र्क होता है, मालो दौलत और एजुकेशन में बराबरी नहीं रहती, जिसकी वजह से वालिदैन इस रिश्ते को कबूल नहीं करते। घर में कशाकशी का माहौल होता है, कई बच्चे शादी के लिए घर वालों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को ना चाहते हुए इस रिश्ते को तस्लीम करना पड़ता है और वालिदैन के इनकार के सूरत में भाग कर शादी रचा लेते हैं, खानदान से रिश्ता कट जाता है। फिर अगर बाद में कभी निभाना मुश्किल हो जाए, रोज रोज के झगड़े शुरू हो जाए, तो दोनों के दरमियान कोई सूरत कराने वाला भी नहीं रहता। बहर सूरत शादी से जो सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अल्ताफ भाई, आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि अब वालिदैन को चाहते हैं कि बच्चे अपना रिश्ता खुद चुन ले, ये भी बहुत अफसोसनाक बात है। इसकी वजह दरअसल ये है कि खासतौर पर लड़कियों के रिश्ते की तलाश इस ज़माने में दृश्य लाने से कम नहीं है। शादी में खानदान, खूबसूरती, माल और दौलत और दीनदारी देखी जाती है। इस्लाम में दीनदारी को तरजीह दी गई है, लेकिन लड़के वालों का जीरो बड़े डिमांड होते हैं। लड़की कम पड़ी है तो मुसीबत और ज़्यादा बढ़े तो उसके मुनासिब लड़का मिलना मुश्किल। उम्र ज़्यादा हो गई तो कहते हैं कि दिखने में बुरी लगती है, टेम्परेचर हाई तक नहीं करती है तो क्यों, मुर्गा पहनती है तो क्यों, जिनका टी शर्ट पहनती है तो क्यों, उनको खड़ा कर उठाकर चलाकर सब तरह देखा जाता है। गोया कि कोई रिश्ता देखने नहीं बल्कि जानवर खरीदने आए हो। लड़कियों ने लड़कों के मायात और करने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन मसला तो है बल्कि रिश्ता मिलना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बाद लड़कियों के सबसे ज़्यादा रिश्ता आते हैं और मुख्तलिफ खाना निकल कर चले जाते हैं। उन्हें तरह बराबर एहसास न करके उनकी समझ से लड़का और उसके घर वाला भी कितना टूटा होगा। और उसके अलावा मंगनी और जहेज की रस्म और शानदार हॉल और लंबी लंबी दावतों ने तो और ज़्यादा बेराबत कर रखा है। कम तालीम याफ्ता आम लड़की की तो बात ही नहीं, जो खूबसूरत आला तालीम याफ्ता और मालदार है, उनके रिश्ते के लिए नाकों चले जमाने पड़ते हैं। 30-35 साल तक की लड़कियां भी घरों में बैठ कर रिश्ते के इंतजार में हैं, लेकिन उन्हें अपनाने को कोई तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे बहनों में इर्तिदाद की कसरत बढ़ती जा रही है। जब अपनों में रिश्ता नहीं मिलेगा और गैरों में शादी करने की मुहिम चल रही हो तो लड़कियां मुर्तद होगी और गैरों में शादी करके मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारती रहेगी। सोशल मीडिया पर आपको बेशुमार ऐसी रोती बिलखती हुई लड़कियों की वीडियोज मिल जाएगी। इस पर लड़की ने मुर्तद होकर किसी गैर से शादी की और वो उसे कुछ दिन यूज करने के बाद लात मार कर घर से निकाल दिया और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कानून, पुलिस कोई भी उनका साथ नहीं देता। मुर्तद होने की वजह से घर वाले और समाज पहले ही उनसे रिश्ता तोड़ चुके होते हैं। हम भी हालात से दो चार है। आप लोगों की बातें सुनकर हमें भी कुछ कहने की हिम्मत हो रही है। दरअसल मेरी एक कज़न है जो माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही थी, कुरान और दीन की तालीम भी हासिल की है, लेकिन अभी कुछ दिन से पता चला है कि वो किसी गैर लड़के के चक्कर में पड़ गई है और उससे शादी करना चाहती है। उसको बहुत समझाए, अल्लाह रसूल का वास्ता दिए, लेकिन वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं तो किसी को मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रहूँगा। दोस्तों, मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। घर में एक जवान बेटी है, शादी के लिए बहुत कोशिश की लेकिन लोगों के मुताबिक पूरे करने की ताकत नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले गैर लड़के ने तरस खाकर रिश्ता भेजा है। मैं तो बहुत मना कर रहा हूँ, लेकिन उसका कहना है कि मैं कब तक आप लोगों पर बोझ पकड़ बैठी रहूंगी, कब तक लोगों के ताले सहते रहेंगे। इसलिए अब मेरा फैसला है कि मैं उसी गैर से शादी करूंगी। अब आप लोग बताइए कि क्या किया जाए। भाइयों, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है बल्कि हमारे बहनों का इर्तिदाद एक मिली मसला है और पूरी मिल्लत को मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। अगर कोई लड़की बेराह रवि का शिकार होती है तो घर वाले बिगड़े हुए समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं और समाज लड़की और उसके घर वालों को कीचड़ उछालता है और हमारे रहनुमा सिर्फ तकरीरों को काफी समझ बैठे हैं। हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस हकीकत को समझें जहाँ बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले खुद हमारे आसपास ही रहते हैं। उनके अपने अकायद है, इबादत के तरीके हैं, आए दिन के मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं। हमारे पास टीवी है, इंटरनेट और मोबाइल है, जिसके जरिए हम दुनिया में पाए जाने वाली बहुत से कौमों के नजरियात और इबादत के तरीके देखते हैं और इस्लामी अकायद में कमजोरी की वजह से उससे मुतासिर भी होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सिर्फ घर में कलमा दुआ सिखाने और मस्जिद के मकतब में कुरान को मखारिज के साथ पढ़ाने और दीन और ईमान की चंद बातों को याद कराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके दिलों में ईमानी जज्बात पैदा करना होगा। अल्लाह उसके रसूल से जुनून की हद तक मोहब्बत करनी होगी। उनके अंदर जन्नत का शौक और जहन्नम का खौफ पैदा करना होगा। उनको इस बात का यकीन दिलाना होगा कि दोनों जहान की कामयाबी सिर्फ ईमान और इस्लाम में ही है
اور ہر ایک کو کفر و شرک کی جتنی شکلیں ہیں ان کا علم ضرور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، آدمی ایمان سے نکل کر کفر و شرک میں چلا جاتا ہے جس کا انجام صرف اور صرف جہنم ہے۔ اور اس کے لیے ہر گھر میں کسی ایسی کتاب کا تعلیم کا بلا ناغہ ہونا ضروری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے صدق کا ذکر ہو اور ان کے مشکل حالات میں بھی ان پر ثابت قدم رہنے کا تذکرہ ہو۔ ان کے لیے سب سے بہتر کتاب فضائل اعمال ثابت ہو سکتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ ان کے لیے وقتاً فوقتاً اصلاحی مجلس قائم کرنا جس میں اصلاحی بیانات ہو، کیونکہ جمعہ وغیرہ میں ان کی شرکت نہ ہونے کی وجہ سے دینی باتوں کو سننے کے اتفاق ہمیں کم پڑتا ہے، اور مکاتب کا اساتذہ اور معلمات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ طلباء کا اسباق پڑھانے کے ساتھ دین سے مانوس کرنے کی بھی کوشش کرے، خاص طور پر اسلامی عقائد میں پختہ کرے، ایمان کو سلب کرنے والی چیزوں سے آگاہ کرے، کفر و شرک والے اعمال سے نفرت دلائے، علم و عمل کا پیکر بنائے، کامل اور پختہ ایمان والے افراد امت کو فراہم کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ امت کے ارباب حلق اور ملک کے بڑے بڑے تنظیموں کے سربراہان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے چپے چپے پر دینی تعلیم کے اداروں کی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ عصری تعلیم کے ادارے بھی قائم کرے، کیونکہ جب مطلوب تعلیم ہوگی تو نوجوانوں میں بگاڑ ضرور آئے گا، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے طلبہ حکومت یا کسی دوسرے عقائد کے اداروں کے محتاج نہیں رہیں گے اور اسلامی ماحول میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کر سکیں گے اور زمانے کے شروروں کی طرف سے بھی دور رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن امت کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ذات و برادری میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے، تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہوتی ہے، اسی لیے ہر خان، پٹھان، شیخ، انصاری، منصوری وغیرہ کا چکر چھوڑیں، سب مسلمان ہیں، ورنہ غیروں میں شادی کا کڑوا گھٹ پینا پڑے گا، اور شادی بیاہ کے رسوم میں اسراف و فضول خرچی اور بارات و جہیز کے مطالبات سے باز آ جائے، کیونکہ لڑکیوں کی ارتداد کی ایک بڑی وجہ عصری اداروں میں خلوط اور آزادانہ ماحول کی وجہ سے پیار محبت میں پڑنا یا غیروں کے ساتھ شکار ہونا ہے۔ وہیں ایک بہت بڑی وجہ شادی بیاہ میں بے جا اخراجات کو لازم بھی سمجھنا ہے۔ آج جہیز کے مطالبات نے کتنی ہی معصوم دوشیزاؤں کا خون کر رکھا ہے، باپ کی غربت کی وجہ سے کتنی لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، اسقاط حمل کی واردات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جہیز کے مطالبات نے کتنے ہی خاندان کو آن واحد میں موت کی گہری نیند سلا دی ہے، زنا کی کثرت بڑھتی جا رہی ہے، بڑی بڑی عمر کی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے ارمانوں کا خون اور اپنے قسمت پر آنسو بہا رہی ہیں۔ ایسے میں کوئی لڑکی جسے اپنے قبول نہیں کر رہے ہیں غیروں کی طرف سے پائے جانے والی محبت کو قبول کر لیتی ہے، مرتد ہو کر یا مرتد ہوئے بغیر ہی کسی غیر سے شادی کر لیتی ہے، تو اس کی ذمہ دار صرف وہی لڑکی نہیں ہوتی بلکہ پورا مسلم سماج ہوتا ہے جس نے اسے انکار کرنے سے منع کر رکھا تھا اور اس طرح کے حالات پیدا کر رکھا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام سے محروم ہوئی۔ بہرحال پورے مکالمہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی اور سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، تب جا کر اپنی بیٹیوں کو اقتدار سے بچا سکیں گے، ورنہ حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔